درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا افضل شیخوپوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. www.درسقرآن.com. پھر کر نہ بھاگو، خطاب ہے ایمان والوں سے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم جانتے ہو کہ موت اور زندگی، فتح اور شکست، عزت اور ذلت، یہ سب اللہ کے قبضے میں ہے. اور میدان جنگ سے بھاگنا یہ تمہیں موت سے نہیں بچا سکتا. ممکن ہے گھر میں پڑے پڑے اور قلعہ بند ہو کر بیٹھے ہوئے موت آ جائے، اور ممکن ہے کہ میدان جنگ میں بھی موت نہ آئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں زبان نبوت میں سیف اللہ کا لقب دیا، اللہ کی تلوار، ساری زندگی جہاد میں مصروف رہے، شہادت کی تمنا دل میں تھی. اتنے زخم لگے کہ پورے جسم میں کوئی جگہ بھی زخم سے خالی نہیں تھی، لیکن موت آئی تو بستر پر موت آئی. اور اس وقت فرما رہے تھے کہ جہاد و قتال سے اور موت سے ڈرنے والوں کو مجھ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. اگر جہاد میں شرکت کا مطلب موت ہوتا تو مجھے یقیناً میدان جنگ میں موت آتی، لیکن میں تو موت کی تلاش میں رہا، شہادت کی تمنا دل میں رہی، مگر میدان جنگ میں قتل ہونا میرے مقدر میں نہ تھا. تو آج بستر پر جان آفرین کے حوالے کر رہا ہوں. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ. اور جو کوئی مقابلے کے وقت پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے گا تو وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے. الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة، البتہ اگر جنگی تدبیر کے تحت یا اپنے لشکر کے ساتھ جا ملنے کے لیے کوئی بھاگا تو وہ اس وعید اور اس عذاب سے مستثنا ہے. میدان جنگ سے بھاگنا یہ گناہ کبیرہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کبائر بیان فرمائے، ان کبائر میں میدان جنگ سے بھاگنے کا بھی ذکر ہے. البتہ دو صورتوں میں اللہ نے اجازت دی کہ میدان سے بھاگ سکتے ہو. پہلی صورت الا متحرفا لقتال، اگر جنگی تدبیر کے تحت میدان سے بھاگتے ہو تو یہ جائز ہے. ان دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے ظاہر تو یہ کیا کہ میں بھاگ رہا ہوں، لیکن مقصد تھا راستہ پلٹ کر رخ بدل کر دوبارہ دشمن پر حملہ آور ہونا، تو فرمایا کہ اس صورت میں میدان چھوڑنا جائز ہے. اور دوسری صورت کہ اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملنا مقصد ہو. ایک مجاہد کہیں اکیلا رہ گیا، باقی جماعت الگ ہے، تو ایسا نہیں کہ اکیلا یہیں کھڑا رہے. اس صورت میں اس کے لیے میدان جنگ چھوڑ کر اپنی جماعت کے ساتھ جا کر ملنا یہ جائز ہے. دو صورتوں میں اجازت دی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگ میں ہم میدان جنگ سے بھاگ گئے، لیکن بڑے نادم ہوئے کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں گے. لیکن حضور کے سامنے نہ جاتے تو کہاں جاتے. آپس میں طے کیا کہ اپنے آپ کو حضور کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. پھر جو حضور نے فیصلہ فرمایا
اگر ہماری توبہ قبول ہو گئی تو فبہا، اور اگر آپ نے واپس میدان جنگ میں جانے کا حکم دیا تو واپس چلے جائیں گے۔ بڑے شرمندے سے ہو کر رات بھر سوئے بھی نہیں، فجر سے پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ جا کھٹکھٹایا۔ حضور نے پوچھا من القوم، کون لوگ ہو؟ خود ہی کہا بڑی ندامت کے ساتھ نحن الفرارون، ہم میدان سے بھاگنے والے لوگ ہیں، میدان سے بھاگ کر آ گئے ہیں، ہم سے یہ جرم ہو گیا یا رسول اللہ، یہ غلطی ہو گئی۔ قربان جاؤں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج شناسی پر، ذرہ نوازی پر، حوصلہ افزائی پر، اپنے ساتھیوں کی سرپرستی پر، کہ آپ نے ان کو کسی قسم کی لان تان نہیں کی، ملامت نہیں کی اور غلطی پر ڈانٹا نہیں، بلکہ حضور نے ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے فرمایا لا بل انتم عکارون، انہوں نے کہا تھا نحن الفرارون، حضور نے فرمایا انتم عکارون، تم بھاگنے والے نہیں ہو، تم پلٹ کر دوبارہ حملہ کرنے والے ہو، تم اس لیے نہیں بھاگے کہ ہمیشہ کے لیے جہاد سے جان چھڑا لو، بلکہ تم تو اس لیے آئے ہو تاکہ دوبارہ سنبھل کر اور منظم ہو کر دشمن پر حملہ کیا جائے۔ اور فرمایا ان کا دل بڑھانے کے لیے انا فیاتکم، میں تمہاری کمک ہوں، میں تمہاری جماعت ہوں، میں تمہارا لشکر ہوں۔ اور آگے عجیب بات فرمائی وَأَنَا فِئَةُ الْمُسْلِمِينَ، میں صرف تمہاری کمک نہیں ہوں، میں ساری مسلمان جماعت کی کمک اور لشکر ہوں۔ تو ان کے حوصلوں کو توڑنے کی بجائے حضور نے ان کے حوصلے کو بڑھا دیا، تم تو پلٹ کر آئے ہو، تم تدبیر کے لیے آئے ہو، اور یہ بھی بتا دیا کہ بعض اوقات میدان چھوڑنا بھی پڑتا ہے۔ فرق ہے ان دونوں افراد اور دونوں لشکروں کی سوچ میں، جو صرف زندگی کی محبت میں اور موت سے ڈر کر بھاگیں، اور جو اس لیے میدان کو چھوڑیں تاکہ کسی دوسری تدبیر سے اور کسی دوسری جانب سے اور کوئی دوسری چال چل کر دشمن پر حملہ کیا جائے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ تو بھائی یہ تھا اس وقت جب تک غزوہ بدر ہوا، اور یہ آیات غزوہ بدر کے بارے میں ہیں، اس وقت تک حکم یہ تھا کہ دشمن کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو، میدان جنگ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، شہید ہو جاؤ مگر میدان نہیں چھوڑو۔ پھر اللہ پاک نے اس میں تخفیف فرما دی، چنانچہ سورہ انفال کی آیت نمبر 66 میں، اسی سورت کی آیت نمبر 66 میں الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی ہے، اور اللہ نے جان لیا کہ تمہارے اندر کچھ ضعف آ گیا ہے، کچھ کمزوری آ گئی۔ یہ خطاب کن سے ہے؟ صحابہ اکرام سے خطاب ہے۔ اللہ فرما رہے اب تخفیف کر دی، اللہ جانتا ہے کہ تمہارے اندر کچھ ضعف اور کمزوری آ گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ جوش جذبہ جو ابتدا میں تھا وہ بعد میں تو باقی نہیں رہ سکتا تھا۔ مکی زندگی کے ستائے ہوئے، ظلم کو سہے ہوئے، تو جو دشمن کے ساتھ ٹکر لینے کا جو اس وقت جوش تھا، بعد میں جب حالات نارمل ہو گئے تو وہ چیز نہیں رہ سکتی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے جان لیا کہ تمہارے اندر ضعف آ گیا، تو اب میں نے تخفیف کر دی، اور وہ کیا؟ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، اگر تم میں سے 100 ہوں تو وہ 200 کا مقابلہ کریں گے، ان کو میدان چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ گویا کہ اگر دشمن کی تعداد مسلمانوں سے 2 گنا ہو تو اس صورت میں میدان جنگ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر 200 سے بھی دشمن کی تعداد زیادہ ہو تو پھر تو اس صورت میں میدان سے بھاگنے کی اجازت ہے،
لیکن اگر ڈٹ جائیں، صبر کریں، جان دے دیں، مگر میدان نہ چھوڑیں، تو انہیں اللہ کی طرف سے زیادہ اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ چنانچہ اسلامی تاریخ میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ دشمن کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تھی، لیکن انہوں نے میدان نہیں چھوڑا۔ جنگ موتا میں عجیب ہوا کہ مجاہدین کی تعداد صرف 3000 تھی، جبکہ مشرکین کی تعداد 2 لاکھ تھی۔ 3000 کا مقابلہ ہوا ہے 2 لاکھ کے ساتھ، لیکن میدان نہیں چھوڑا ہے، مقابلہ کیا ہے۔ اور بعد کے زمانے کی، صحابہ کے بعد کے زمانے کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ مشہور اسلامی سپہ سالار طارق بن زیاد رحمت اللہ علیہ 93 ہجری میں اندلس کے میدان میں صرف 1700 مجاہدین تھے اور دشمن کی تعداد 70,000۔ دشمن اپنے ملک میں، اپنی سرزمین میں، اپنے لوگوں میں، اور یہ 1700 مجاہدین اجنبی سرزمین میں، اجنبی لوگوں میں، اجنبی ماحول میں۔ اور طارق بن زیاد نے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، دریا پار کرنے کے بعد کشتیاں جلا دی تھی۔ اس نے کہا یا تو دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، اور دشمن کا مقابلہ نہیں کرو گے، بھاگو گے تو دریا کی طوفانی موجیں ہیں، وہ تمہاری منتظر ہے، اور کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ چنانچہ مسلمان مجاہدین ایسا ڈٹ کر لڑے کہ 1700 مجاہدین نے 70,000 مشرکوں کو شکست دی اور اندلس پر مسلمانوں کے قبضے کی راہ ہموار کر۔ تو یہ عرض کیا کہ اللہ نے ہماری کمزوریوں کا لحاظ کرتے ہوئے اجازت تو دے دی کہ اگر دشمن کی تعداد تم سے 2 گنا ہو پھر تو مقابلہ کرو، اور 2 گنا سے زیادہ ہو تو میدان چھوڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ اگر اس کے باوجود کسی لشکر والے عزیمت پر عمل کریں اور کئی گنا دشمن کا مقابلہ کریں، www.darsequran.com، تو یہ زیادہ بہتر ہے، اجر و ثواب کا راستہ ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، ایک چیز ہے افرادی قوت اور دوسرا ہے جنگی ساز و سامان۔ ایک زمانہ تھا کہ جنگ جو ہوتی تھی دست بدست ہوتی تھی، تلوار سے جنگ، نیزے سے جنگ، تیر سے جنگ، خنجر سے جنگ، اور آج کے زمانے میں میزائلوں سے جنگ، جہازوں سے جنگ، ٹینکوں سے جنگ، اور مختلف قسم کا جنگی ساز و سامان، اس سے جنگ۔ تو کیا صرف تعداد ہی کو دیکھا جائے گا یا جنگی ساز و سامان کو بھی دیکھا جائے گا؟ کئی مفسرین ہیں آج کے دور کے جنہوں نے جدید حالات کو سامنے رکھ کر یہ رائے دی ہے کہ صرف افرادی قوت کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ جنگی ساز و سامان کو بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اگر تو دشمن کے پاس جنگی ساز و سامان مسلمانوں کے مقابلے میں 2 گنا ہو، پھر تو مسلمانوں کے لیے میدان چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر فرق بہت زیادہ ہو، مسلمانوں کے پاس جو جنگی ساز و سامان ہے وہ دشمن کے مقابلے میں 50 گنا تو کیا ہوگا، 10 گنا بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں میدان چھوڑنے کی اجازت ہے۔ جنگی ساز و سامان کو بھی دیکھا جائے گا، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے کہ دشمن کے پاس ہر طرح کا ساز و سامان ہے، جدید ترین آلات، اور ان کے مقابلے میں مسلمان اپنی غفلت کی وجہ سے،
اپنی جہالت کی وجہ سے، دنیا طلبی میں منہمک ہو جانے کی وجہ سے نہ ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ سکے، نہ جنگی ساز و سامان کی تیاری میں آگے بڑھ سکے، قدم قدم پر دشمن کے محتاج ہیں. تو اس صورت میں اس جنگی ساز و سامان کے فرق کو بھی ملحوظ رکھا جائے گا. اجازت ہوگی کہ اگر دشمن جنگی ساز و سامان کے اعتبار سے مسلمانوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے تو میدان چھوڑ سکتے ہیں. مگر وہی بات جو پہلے عرض کی، اگر دشمن کے پاس جنگی ساز و سامان کئی گنا زیادہ ہو، میدان چھوڑنے کی اجازت تو ہے، لیکن اگر اللہ کے اعتماد پر مسلمان ڈٹ جائیں اور صبر و ثبات سے کام لیں تو ان کو اجر و ثواب سے عطا کیا جائے، نوازا جائے گا. یہ عزیمت پر عمل کرنے والے شمار ہوں گے. جیسا کہ آج افغانستان میں یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، عجیب و غریب جنگ. میں نے پچھلے دنوں لکھا بھی کہ کم از کم مجھے تو انسانی تاریخ میں ایسی کسی جنگ کا پتہ نہیں چلتا، بلکہ اسلامی تاریخ میں بھی صحابہ کرام کو نکال کر اور چند مثالیں ان کو ہٹا کر کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ اتنا فرق ہو دو فریقوں کے درمیان. ایک طرف 42 کے قریب ملکوں کی افواج اور ہر قسم کا ساز و سامان اور اسلحہ، ان کی صرف جو جسم پر وردی، اور دوسرا کھانے پینے کا سامان اور اسلحہ ہوتا ہے. شاید اگر مبالغہ نہ کروں تو ایک ایک فوجی کے جسم پر لاکھوں روپے کا سامان. لیکن ان کے مقابلے میں جو لوگ لڑ رہے ہیں، میں نے اپنے کالم کا عنوان بھی قائم کیا تھا، چیچڑوں والے، پھٹے پرانے کپڑوں والے اور پرانا اسلحہ لے کر ایمانی جذبات کے بل پر، اللہ کے بھروسے پر. تو اگر ایسے لوگ ہوں، ایسے اصحاب ایمان، ارباب استقامت اور ارباب عزیمت پر عمل کرنے والے، کہ ہم اگرچہ بہت کم ہیں لیکن پھر بھی مقابلہ کریں گے، تو یقیناً ایسے لوگ قابل قدر ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کو اجر و ثواب سے ضرور نوازا جائے گا. تو فرمایا کہ جو میدان جنگ سے بھاگ جائے گا تو اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور یقینی بات ہے کہ آج عالم اسلام کے حکمرانوں نے یہود و ہنود کے مقابلے میں پسپائی کا راستہ اختیار کیا، فرار کا راستہ اختیار کیا، ذلت کا راستہ اختیار کیا، مداہنت کا راستہ اختیار کیا، ترک جہاد کا راستہ اختیار کیا. چنانچہ وہ اللہ کے غضب اور دنیاوی ذلت کے حقدار نظر آتے ہیں. دنیا بھر میں ان کے ساتھ ذلت آمیز سلوک کیا جاتا ہے. تو آخرت میں تو جو کچھ ہوگا وہ ہوگا، مگر دنیا میں بھی ہم ذلیل ہو کر رہ گئے کافروں کے مقابلے میں مداہنت کا راستہ اختیار کر کے. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا. اللہ فرماتے اے مسلمانوں، تم نے دشمنوں کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اور اے میرے نبی آپ نے ریت کی مٹھی نہیں پھینکی جب کہ پھینکی، بلکہ اللہ نے وہ مٹھی پھینکی. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے بدر کے میدان میں جب جنگ کا میدان گرم ہو گیا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آہوزاری کے ساتھ مصروف دعا تھے. جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ ریت کی ایک مٹھی دشمن کی طرف پھینکی ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریت کی مٹھی پر کچھ پڑا اور پڑھ کر دشمن کی طرف پھینک دیا اور فرمایا کہ شاہت الوجوہ، اللہ نے دشمنوں کے چہروں کو ذلیل و رسوا کر دیا. وہ ریت کی ایک مٹھی اور مقابلے میں 1000 کا لشکر. تو اللہ پاک نے ہر مشرک کی آنکھ میں اس کے ذرات کو پہنچا دیا اور یہیں سے ان کی پسپائی اور شکست کا آغاز ہو گیا. یہاں اللہ پاک خطاب کر کے فرما رہے، پہلے خطاب کرتے ہیں ایمان والوں سے اور پھر خطاب کرتے ہیں اپنے پیغمبر سے. فرمایا کہ اے مسلمانوں، جب تم مشرکین کو قتل کر رہے تھے تو تم نہیں قتل کر رہے تھے، حقیقت میں اللہ قتل کر رہا تھا. اللہ اکبر. تم قتل کر رہے تھے لیکن تم نہیں بلکہ اللہ قتل کر رہا تھا. ایک مسلمان کی شان یہی ہے کہ وہ اپنے کسی کارنامے کو بھی اور کسی عمل کو بھی اپنی طرف منسوب نہ کرے بلکہ اللہ کی طرف منسوب کرے. میں کیا ہوں، جو مجھ سے کچھ ہوگا، جو کچھ ہوا وہ اللہ کے کرم سے ہوا. اور فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت، اے میرے نبی آپ نے ریت کی مٹھی نہیں پھینکی جبکہ پھینکی. ساتھ یہ بھی اللہ کہہ رہے آپ نے نہیں پھینکی جبکہ آپ نے پھینکی، بلکہ وہ مٹھی اللہ نے پھینکی. حقیقتاً آپ نے نہیں پھینکی اور صورتاً آپ نے پھینکی. صورتاً تو آپ ہی کا ہاتھ تھا لیکن حقیقتاً اللہ کا ہاتھ. ایک بات تو یہ ہے، وہ جو کہا گیا ہے خدا کا ہاتھ بندہ مومن کا ہاتھ. بندہ مومن کا ہاتھ جو ہے یہ حقیقت میں اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. بعض اللہ کے بندے ایسے فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنی مرضیات کو، اپنے جذبات اور اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی، اللہ کی چاہت میں ایسا فنا کر دیتے ہیں اور اللہ کے اتنا قریب کر دیتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے پھر میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں ان کا کان بن جاتا ہوں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کا پاؤں بن جاتا ہوں. اللہ اکبر. یعنی ان کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا، ان کا بولنا اللہ کا بولنا، ان کا سننا اللہ کے لیے سننا، ان کا پکڑنا، ان کا پھینکنا، ان کا مارنا یہ اللہ کا مارنا، ان کا چلنا اللہ کا چلنا، اللہ کے لیے چلنا، اللہ کی رضا کے لیے چلنا. تو ایک چیز تو یہ ہے، جب عام بندہ مومن، جو بندہ مومن ہے وہ اس مقام تک پہنچ سکتا ہے تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو تو یقیناً یہ مقام حاصل تھا. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ بندہ مومن کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا. میرے حبیب آپ نہیں پھینک رہے تھے جب سے پھینک رہے تھے بلکہ اللہ پھینک رہا تھا. آپ کا پھینکنا یہ حقیقت میں میرا پھینکنا. اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ بظاہر تو آپ پھینک رہے تھے لیکن حقیقت میں اللہ پھینک رہا تھا، اس لیے کہ انسان کے بس میں تو نہیں ایک مٹھی ریت کو 1000 کے لشکر کی آنکھوں میں پہنچا دینا. تو بظاہر تو آپ نے پھینکا لیکن حقیقت میں اللہ نے پھینکا اور ان کی آنکھوں تک اس کو پہنچا دیا. بل یبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا. اور اس لیے بھی کیا تاکہ اللہ ایمان والوں کو اچھے طریقے سے آزما لے. اللہ کا آزمانا کبھی عطا سے ہوتا ہے، کبھی محرومی سے ہوتا ہے. کبھی اللہ دے کر آزماتا ہے اور کبھی اللہ لے کر آزماتا ہے. کبھی اللہ فتح دے کر آزماتا ہے اور کبھی اللہ شکست سے آزماتا ہے. کسی کو امیر بنا کر
اور کسی کو غریب بنا کر، کسی کو صحت دے کر اور کسی کو بیمار کر کے اللہ آزماتا ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے بھائیو، غریبی سے بڑی آزمائش امیری ہے۔ بہت سے لوگ ہیں غریبی میں تو پھر بھی عاجزی، تواضع رہتی ہے، لیکن امیری میں بہت سے لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، تکبر آ جاتا ہے۔ شکست میں تو پھر بھی گردن اللہ کے سامنے جھکتی ہے، لیکن فتح کی صورت میں بہت سے لوگ نعرے لگانے لگتے ہیں اور اپنی طرف فتح کو منسوب کرنے لگتے ہیں، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ عطا ہو یا محرومی ہو، وہ کچھ دے یا لے، امیر رکھے یا غریب، بس اسی کے آستانے کا فقیر بن کر رہے، بھکاری بن کر رہے۔ ایسا نہیں کہ فقیری میں تو بہت مانتا تھا اور امیری میں اللہ کو بھول گیا، شکست میں تو رو رو کر دعائیں کرتا تھا، فتح ہوئی تو گمانڈ کرنے لگا، یہ نہیں۔ اور بدر میں اللہ نے فتح عطا فرمائی، اللہ فرمانے یہ آزمانے کے لیے بھی میں نے کیا۔ اللہ اکبر، قربان جائیے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک پر۔ مکہ فتح ہوا، مکہ کون سا مکہ جہاں سے آپ کو ستا ستا کر نکالا گیا تھا، 13 سال کا عرصہ، اور یہ ظلم و ستم کا عرصہ تھا، مظلومیت کا عرصہ۔ اور آج جب اسی مکہ میں داخل ہوئے اور سامنے وہی دشمن ہے جنہوں نے آپ کو نکلنے پر مجبور کیا تھا، اور آپ کے ساتھیوں کو گلیوں میں رسیاں باندھ کر گھسیٹا تھا اور انگاروں پر لٹایا تھا اور کوڑوں سے تڑپایا تھا، وہی دشمن۔ لیکن اتنی عاجزی، حدیث میں آتا ہے کہ عاجزی کی وجہ سے آپ کی گردن اتنی جھکی ہوئی تھی کہ سواری کے پالان کے ساتھ لگ رہی تھی، اتنی گردن جھک گئی تھی۔ اور آپ کیا فرما رہے تھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی اور اس اکیلے اللہ نے سارے لشکروں کو شکست دی، اس اکیلے اللہ نے، کہیں اپنا ذکر نہیں ہے۔ لوگوں دیکھا میری حکمت عملی کو، میری تدبیر کو، میری سپاہ سالاری کو، میری سیاست کو دیکھا تم نے، میری دقیقہ رسی کو، میں نے کیسے دشمن کا مقابلہ کیا، ایک لفظ بھی اپنے حوالے سے نہیں۔ ہزم الاحزاب وحدہ، اس اکیلے اللہ نے سارے لشکروں کو شکست دی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے اس لیے بھی کیا، تمہاری مدد کی، میں نے دشمن کو شکست دی، میں نے دشمن کو قتل کیا، میں نے ریت کے ذروں کو ان کی آنکھوں میں پہنچا دیا، میں نے ان کو اندھا کر دیا، میں نے ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ کیوں کیا؟ تاکہ ایمان والوں کو میں اچھے طریقے سے آزما لوں، فتح دے کر آزما لوں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، وہ دعاؤں کو سنتا ہے اور دلوں کے جذبات کو جانتا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ اس لیے بھی کیا میں نے، یہ اس لیے کیا، یہ مدد اس لیے کی، یہ دشمن کو اس لیے بھی شکست دی کہ اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ اللہ نے چاہا کہ اکڑی ہوئی گردنوں کو جھکا دے اور تکبر کرنے والوں کو ذلیل و خوار کر دے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، پہلے خطاب تھا مسلمانوں سے، مسلمانوں کے قائد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس آیت کریمہ میں خطاب ہے قریش مکہ کے لشکر سے خطاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح،
اگر تم فتح مانگتے تھے تو فتح آ گئی. اللہ اکبر. تم فتح کے طلبگار تھے تو فتح آ گئی. پچھلے درس میں بھی بتایا تھا, اس آیت کریمہ کے ضمن میں بھی سن لیجیے. اللہ مشرکین سے فرما رہے تم فتح مانگتے تھے تو فتح تو آ گئی. جب مشرکین مکہ سے نکلے تو غلاف کعبہ پکڑ کر دعائیں کی, اللہم انصر اعلی الجندین واحد الفئتین واکرم الحزبین. اے اللہ آج کے دن تو دونوں لشکروں میں سے جو اعلیٰ ہے اور دونوں جماعتوں میں سے جو زیادہ ہدایت پر ہے اور دونوں لشکروں میں سے جو زیادہ معزز ہے, آج کے دن اس کی مدد کر دے. اللہ اکبر. یہ مشرکین دعا کر رہے تھے. مشرکین کا سردار ابو جہل دعا کرتا تھا, اے اللہ آج حق والوں کو فتح عطا کر دے. دعا کر رہا تھا. اللہ اکبر. اور اللہ کہتے تم فتح کی دعا کرتے تھے, فتح آ گئی. تم نے خود دعا کی تھی, اے اللہ آج حق والوں کو فتح دے دے, تو میں نے حق والوں کو فتح دے دی. تم نے دعا کی دونوں لشکروں میں سے جو زیادہ ہدایت پر ہے, اے اللہ اس کی مدد کر دے, تو میں نے اس کی مدد کر دی. یاد رکھیے کہ یہ جو مشرکین تھے ان میں سے بعض واقعتاً دھوکے کا شکار تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں, ہمارا دین, ہماری روایات, یہ مشرکانہ نظام یہی حق ہے, اور معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں وہ باطل ہے. دھوکے کا شکار. یاد رکھیے کہ مشرکین, سارے کے سارے مشرکین ایسے نہیں تھے کہ اپنے آپ کو باطل پر سمجھتے ہوں اور محض تکبر کی وجہ سے اسلام کو ٹھکراتے ہیں, بلکہ ان میں سے بعض دھوکے کا شکار تھے, سمجھ ہی نہ سکے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, دھوکے کا شکار ہے. اور یہ بھی سن لیں کہ یہ مشرکین جو تھے یہ مذہبی لوگ تھے. مذہبی لوگ بتوں کی جو عبادت کرتے تھے تو اپنے آپ کو مذہبی ثابت کرنے کے لیے, بیت اللہ کی جو خدمت کرتے تھے تو مذہبیت کی وجہ سے, بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو اپنے خیال میں دینداری کو قائم رکھنے کے لیے, دین پر چلنے کے لیے, جو ان کا دین تھا اس کے مطابق, جو ان کی سوچ تھی یہ دین ہے, تو اپنے خیال میں یہ اپنے آپ کو مذہبی لوگ سمجھتے تھے کہ ہم مذہب پر عمل کر رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس حق مذہب سے محروم کر رہے ہیں. اللہ اکبر. جیسے بہت سارے لوگ ہیں آج کے دور میں بھی ساری زندگی باطل پرستی میں گزار دیتے ہیں, لیکن سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں. باطل پرستی میں ساری زندگی بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں, بڑے بڑے مجاہدے کرتے ہیں. ہم سوچ نہیں سکتے, ساری زندگی شادی نہیں کرتے, دنیا سے دور رہتے ہیں, روکھی سوکھی کھاتے ہیں, ننگے رہتے ہیں. ان میں سے بعض اپنے خیال میں وہ مذہب پر چل رہے ہیں, اللہ کو راضی کر رہے ہیں. اسی لیے تو اللہ نے کہا سب سے زیادہ خسارے میں وہ لوگ ہیں جن کی ساری محنت دنیا کی زندگی میں ضائع ہو جاتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ سے دعا کرنی چاہیے, اللہم لا تجعلنا منہم, اے اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں سے نہ بنا دینا. محنت بھی کی ساری زندگی, دنیا کی راحتوں سے بھی محروم رہے, بیوی بچوں سے بھی دور رہے, تکلیفیں اور مشقتیں بھی اٹھائی, اور قیامت کے دن اٹھے تو پتہ چلا کہ تمہاری کوئی محنت, کوئی ریاضت, کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی. جو کچھ کرتے رہے وہ غلط تھا, وہ سب ضائع ہو گیا. تو بھائیو, مشرکین جو تھے یہ حقیقت میں یہ سمجھے کہ آج کل کے جو بے مذہب لوگ ہیں ان جیسے نہیں تھے کہ جن کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے, مذہب سے بالکل ہی آزاد. ایسے نہیں تھے, مذہب پر چلنے والے لوگ تھے جو ان کا مذہب تھا.
جو ان کی سوچ تھی اس کے مطابق. ورنہ آپ سوچیے بیت اللہ کی جو خدمت کرتے تھے اور حاجیوں کی جو خدمت کرتے تھے، مثالی خدمت تھی، مثالی خدمت اس دور میں، جبکہ خود انہیں کھانے کو پورا میسر نہیں آتا تھا، حاجیوں کو پیٹ بھر کر کھلاتے تھے، ان کی خدمت کرتے. یہ ایک نظام تھا ان کا اپنا بنایا ہوا نظام، ایک مذہب تھا رسم و رواج میں ڈھلا ہوا، اس پر وہ چلتے تھے. تو بہرحال مشرکین نے بھی دعا کی، ابو جہل نے بھی دعا کی. میں بتا رہا تھا کہ ان میں سے بعض تو دھوکے کا شکار تھے، اپنے آپ کو سمجھتے تھے حق پر ہیں، اور بعض ایسے تھے کہ محض تکبر اور حسد کی وجہ سے زندگی بھر حضور کا اور مسلمانوں کا مقابلہ کرتے ہیں، متکبر تھے، حاسد تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم فتح کے طلبگار تھے اور فتح کی دعائیں کرتے تھے اور فیصلے کی دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ آج فیصلہ کر دے کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، تو میں اللہ نے فیصلہ کر دیا. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم باز آ گئے، اگر تم باز آ گئے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر تم نے دوبارہ جنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم دوبارہ تمہارے ساتھ وہی کچھ کریں گے جو آج کیا ہے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہاری جماعت تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی، وَلَوْ کثرت، اگرچہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. تو بھائیو کل بھی اللہ ایمان والوں کے ساتھ تھا، آج بھی اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، لیکن وہ واقعی ایمان والے، ظاہر سے بھی ایمان والے اور باطن سے بھی ایمان والے. ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ آج بھی بدر کی طرح آسمان سے فرشتے نازل ہوں ہماری مدد کے لیے، مگر یہ نہیں سوچتے کہ وہ کون لوگ تھے جن کی نصرت کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے تھے. ان کی زندگی کیسی تھی، ان کے دن رات کیسے تھے، ان کا کردار و عمل، ان کے اخلاق، ان کے معاملات، ان کا اللہ سے تعلق وہ کیسا تھا، اس چیز کو نہیں سوچتے. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور اللہ کا حکم سن لینے کے بعد اس سے روح گردانی نہ کرو. بار بار یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو کہہ کر خطاب کیا جا رہا ہے. بعض چیزوں کا حکم ہے اور بعض چیزوں سے منع کیا گیا. فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. www.darsequran.com، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم سن لینے کے بعد اس سے اعراض، اس سے روح گردانی نہ کرو. اللہ اور اس کے رسول کا حکم سن لینے کے بعد بلا تکونوا کالذین قالوا سمیعنا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو یہ کہتے ہم نے سن لیا، وہم لا یسمعون، حالانکہ انہوں نے سنا ہی نہیں، وہ سنتے ہی نہیں. وہ کہتے ہم نے سن لیا، لیکن اللہ کہتا ہے انہوں نے نہیں سنا. دیکھیے بھائیو، ایک سننا ہے آواز کو سننا، ان کانوں سے آواز کو سن لینا. یہ آواز بھیڑ بکری بھی سن لیتی ہے، گائے بھینس بھی سن لیتی ہے. یہ سننا اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے. وہ سننا اللہ کے ہاں معتبر ہے جس کو سنا دی جائے، جس کو سمجھا دی جائے، سنا دی جائے، سمجھا دی جائے، تصدیق بھی کی جائے اور پھر اس پر عمل بھی کیا جائے. وہ ہے حقیقت میں سننے والا. دیکھیے سنتے صحابہ بھی تھے اور سنتے منافق بھی تھے. منافق بھی کہتے تھے سمعنا، اور مسلمان بھی کہتے تھے سمعنا، لیکن
جب مسلمان کہتے تھے سمعنا، ہم نے سن لیا، تو ان کا عمل بتاتا تھا. ایک تو زبان سے کہتے تھے، میں دوسری بات کہہ رہا ہوں، ایک تو زبان سے کہتے تھے اطعنا، ہم نے اطاعت کی، یہ ہے زبان سے، اور ایک ہے ان کا عمل بتاتا تھا اطعنا، ہم نے اطاعت کی. زبان سے کانوں سے سن لیا، اور ان کا عمل بتاتا تھا کہ واقعی انہوں نے سن لیا ہے، اس لیے کہ سننے کے بعد وہ اطاعت کرتے تھے. تو ایک ہے صرف زبان سے کہہ دینا ہم نے سن لیا، عمل اس کی گواہی نہ دے، اور دوسرا یہ کہ عمل گواہی دے. اور منافق کیا کہتے تھے؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی. کیا زبان سے کہتے تھے ہم نے نافرمانی کی؟ نہیں، زبان سے کہنے کی ان کو جرت نہیں ہو سکتی تھی. حضور کے زمانے میں منافق کو نماز تو کیا جماعت چھوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی، جماعت کا بھی اہتمام کرتے تھے. لہذا زبان سے تو نہیں کہتے تھے سمینا، ہم نے سن لیا، وعصینا، ہم نے نافرمانی کی. زبان سے نہیں کہہ سکتے تھے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کہہ رہے ہیں ان کی زبانیں تو کہتی تھیں سمینا، ہم نے سن لیا، لیکن ان کا عمل کیسا تھا؟ عصینا، ہم عمل نہیں کریں گے، ہم نافرمانی کریں گے. ان کا عمل کیسا تھا؟ یاد رکھیے، ایک ہوتی ہے منہ کی زبان اور ایک ہوتی ہے عمل کی زبان. یہ منہ کی زبان اور ہے، عمل کی زبان اور ہے. میں آپ سے کہتا ہوں مجھے یہ پانی کا گلاس دے دیں، آپ نے اٹھا کر دے دیا، آپ کا عمل بتا رہا ہے کہ آپ نے سن لیا. اور آپ سنتے تو ہیں اور نہیں دیتے اور کہتے میں نے سن لیا، عمل نہیں کرتے. تو گویا کہ آپ یوں کہہ رہے میں نے سن تو لیا لیکن آپ کی بات پر عمل نہیں کروں گا، نافرمانی کروں گا، معاذ اللہ. تو بھائیو منافق بھی یہی کہتے تھے، ہم نے سن لیا، لیکن ان کا عمل کیسا تھا کہ ہم نافرمانی کرتے ہیں، عمل نہیں کریں گے. سنیں گے، سن لیا لیکن عمل نہیں کریں گے. میری بات سمجھیں آپ؟ تو بھائی صرف منہ سے کہہ دینا ہم نے سن لیا یہ کافی نہیں، جب تک کہ عمل سے یہ ظاہر نہ ہو کہ اس نے واقعی سن لیا. مجھے بڑی پیاری بات لگی، حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالم پوری نبر اللہ مرقدہ، بڑی پیاری بات فرمائی. ایک بیان میں فرمایا کہ آج مسلمان کی دعا اور اس کے عمل میں، آج مسلمان کی دعا اور عمل میں کوئی مطابقت نہیں ہے. مسلمان کی دعا اور مسلمان کے عمل میں مطابقت، موافقت نہیں ہے. جیسے بھائی مسلمان دعا تو کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مولا سیدھے راستے کی ہدایت دے دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا مجھے ان کی ہدایت دے دے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کا راستہ نہیں جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے. یہ دعا کرتا ہے لیکن دعا کر کے مسجد سے باہر نکلتا ہے تو ان کے راستے پر نہیں چلتا جن پر اللہ نے انعام کیا، ان کے راستے پر چلتا ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا. تو دعا اور عمل میں مطابقت نہیں ہے. دعا کچھ اور کرتا ہے اور کرتا کچھ اور ہے. اللہ اکبر. یہ ایسے ہی ہے جیسا کوئی بیوقوف دعا کرے اللہ مجھے فتنوں سے بچا لے، اللہ مجھے فتنوں سے بچا لے، گناہ سے بچا لے اور شراب خانے سے بچا لے اور زنا سے بچا لے، اور دعا کر کے نکلے سیدھا شراب خانے میں جائے اور دعا یہ کر رہا ہے، رو رو کر یہ دعا کر رہا ہے. آج پوری امت مسلمان کا یہی حال ہے، دعائیں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، عمل نہیں. سنینا ہم نے سن لیا، ہم نے سن لیا. اللہ اکبر. قرآن سنتے ہیں، بڑے جذبات میں آتے ہیں، جھومتے ہیں، سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتے ہیں، قاری صاحب کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. نعتیں پڑھتے ہیں، نعتیں سنتے ہیں، اللہ اکبر. دیکھنے کا منظر ہوتا ہے، لگتا ہے کہ نعت خاں سے بڑا عاشق کوئی نہیں اور نعت سننے والوں سے بڑا عاشق کوئی نہیں.
سے سر ہلاتے ہیں اور روپے پیسے نکال کر لٹاتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، وہ جو بات اکثر کہتا رہتا ہوں، شاید یہاں بھی کہی ہوگی، اللہ اکبر، یہ نعرہ بڑا لگاتے بھی ہیں اور یہ نعرہ دیواروں پر بھی لکھا ہوا ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، لکھا ہوا ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ میں نے کہا کبھی کبھی یہ نعرہ بھی لگا لیا کرو، حکم رسول پر جذبات بھی قربان ہیں، حکم رسول پر خواہشات بھی قربان ہیں، حکم رسول پر دوستیاں بھی قربان ہیں، تعلقات بھی قربان ہیں، اور حکم رسول پر گناہ بھی قربان ہے، نیند بھی قربان ہے، راحت بھی قربان ہے۔ ارے جان دینے کی بات کر رہے ہو، وہ تو بہت بڑا مقام ہے، کم از کم اتنا تو کر لو۔ جان دینے کی باتیں کر رہے ہو، اتنی بات ہی کر لو کہ اللہ کے رسول کے حکم پر اپنی نیند قربان کر دو، اپنے رواج قربان کر دو، اپنی رسمیں قربان کر دو۔ ان کی قربانی کے لیے تیار نہیں ہے، ہاں حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ اللہ، کیونکہ اس میں جاتا کچھ نہیں ہے نا، نعرے لگانے میں، نعرے لگانے میں کیا جائے گا؟ کون پوچھے کہ جان قربان کی بھی ہے یا نہیں؟ بھائی تو کوئی نہ کوئی تو کر دے گا، چلو ہماری عزت رہ جائے گی، ہماری لاج رہ جائے گی۔ اللہ اکبر، جیسے بعض ساتھی ہوتے ان سے کہیں بھی کچھ قرض درکار ہے تو بعض ایسے بھی ہوتے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، سینے پر ہاتھ رکھ کر جان بھی حاضر ہے۔ ارے مجھے 100 روپیہ چاہیے بھائی، وہ دے دو، جان نہیں چاہیے، جان اسرائیل کو دینا، مجھے تو 100 روپیہ چاہیے، اور 100 روپیہ نہیں دیتا اور ویسے سینے پر ہاتھ رکھ کر آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ اب حضور کہہ رہے ہیں میری اطاعت کرو، کہتے ہیں حضور اطاعت نہیں ہوتی، البتہ جان حاضر ہے، اطاعت نہیں کر سکتا، جان قربان کر دوں گا کبھی پھنس گیا تو۔ ہاں اللہ اکبر، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور حکم سن لینے کے بعد اس سے روح گردانی نہ کرو۔ میں اکثر آپ حضرات سے کہتے رہتا ہوں، میرے بھائیوں میری بہنوں، جو حکم بھی اللہ اور اس کے رسول کا سنیں نیت کر لیا کریں، انشاءاللہ عمل کریں گے، نیت کر لیا کریں، توفیق دینے والا اللہ ہے بھائی، نیت بھی کر لیا کریں اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا بھی کر لیا کریں، اللہ میں تو کمزور ہوں، تو میرے لیے عمل کرنا، یہ قربانی دینا آسان فرما دے۔ بقیہ ان آیات کے انشاءاللہ اگلے درس میں مکمل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ گاڑی نمبر 8263 8263 یہ ہٹانے میں گلی کا راستہ بند ہو گیا ہے، تکلیف ہے دوسرے ساتھیوں کو۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کل ہارٹ اٹیک ہوا ان کو، لیکن اب الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ان کی صحت کے لیے دعا کریں، امت کا بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے۔ ایک بھائی نے درخواست کی، والدہ محترمہ تاج بھائی بہت علیل ہیں، مشکل میں ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ یہ بھائی ہر انگریزی مہینے کے دوسرے اتوار درس قرآن ہوتا ہے بہادر آباد میں، دن کو 11:30 بجے۔ اس دفعہ جو موضوع ہے بڑا اہم موضوع ہے، بڑے عجیب موضوع ہے، میں خود یوں سمجھیں کہ اس موضوع میں ڈوب کر رہ گیا ہوں، اللہ کیا کریں، عجیب و غریب موضوع ہے، دور جدید اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں۔ اس کی پہلی نشست پچھلے اتوار کو پچھلے مہینے ہو چکی، اس مہینے دوسری نشست ہے، اور یہ بڑے اہم سوالات ہیں۔ کیا ڈالر، پاؤنڈ، یورو اور کاغذی کرنسیوں کا دور ختم ہونے والا ہے؟ کیا معاذ اللہ خانہ کعبہ پر چڑھائی کی جائے گی؟ دجال کی آمد کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ بے چین کون ہے؟ تیسری عالمی جنگ میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوگا؟ کیا کسی بہت بڑی مملکت پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا؟ امام مہدی کا ظہور کب ہوگا؟ یہ اس طرح کے سوالات ہیں، یہ باہر پوسٹر لیتے جائیے گا اور اپنی اپنی مساجد میں لگا دیجیے گا، خود بھی شرکت کیجیے گا، خواتین کے لیے بھی شرکت کا وہاں انتظام ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأهل بيته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسد شیخوپوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلند اپنا نصیب آ رہا ہے. www.darsequran.com